کہ جہاں سے سلسلے کا گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے وہ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جو ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنی نشست میں تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد ہم لوگ تقریب کے بعد پھر ہم کھانے کا انتظام بھی ہے بغیر کھانے کے مت جائیے گا مدینہ جی اور ستاؤ معززین محفل دوبارہ السلام علیکم. میرے خیال میں اب کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں رہ گئی. میں ساری باتیں صرف سمیٹ دیتا ہوں اور یہ گزارش کرنی ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے اور ایک ایسی قوم کو تشکیل کرنا ہے جہاں بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور فرقہ اور علاقہ اور زبان ہر پاکستانی کے برابر کے حقوق ہو، ہر پاکستانی کی یکساں عزت اور احترام ہو. یہ ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے. اور مجھے اس ایجنڈے پر سب سے زیادہ اگر کہیں پر پاکستانیوں میں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ سمندر پار پاکستانی ہے. یعنی جس قومی ایجنڈے کی وہاں پر ہمیں ضرورت ہے اس پر آپ لوگ مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں. وہاں اگر ایم کیو ایم کا پروگرام ہے تو اس میں کوئی تحریک انصاف کا آدمی ہم اس کو دعوت دیں اور وہ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. پیپلز پارٹی والا کوئی آ جائے بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پیپلز پارٹی کا پروگرام ہو اس میں ایم کیو ایم چلی جاتی ہے، پی ٹی آئی کا پروگرام ہو اس میں ایم کیو ایم چلی جاتی ہے، اور ایم کیو ایم کا پروگرام ہو اس میں یہ سب آ جاتے ہیں. تو جو پاکستان کی قومی وحدت کا امتزاج خوبصورت گلدستہ آپ نے بیرون پاکستان سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہی گلدستہ پاکستان میں بھی سجا سکیں. اور اس کے لیے جتنی بھی خراج تحسین آپ کو پیش کی جائے، جتنا آپ کو اس پر مبارکباد دی جائے. عید بھی آ رہی ہے، آپ کو عید کی مبارکباد، آپ کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد، پاکستان کے بینر کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی مبارکباد، اور میرٹ اور اپنی قوت بازو پر جو ہے وہ ہم دنیا میں اپنی شناخت کرائیں، کسی کا سہارا نہ لیں. شکر ہے یہ روایت کرکٹ کے کھیل میں اب ختم ہو گئی. پہلے ہمارا انحصار ہوتا تھا کرکٹ میں سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچنے کا کہ فلاں ٹیم فلاں کو اگر ہرا دے گی اور وہ اس کو ہرا دے گی اور پھر وہ اس سے جیت جائے گی تو ہم شاید سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچ جائیں گے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک صحیح ٹیم کے طور پر کھیل کر دکھایا، اپنا کھیل کھیلا، نیچرل کھیل کھیلا، اور اپنے قوت بازو پر جو ہے وہ سیمی فائنل میں بھی آئے اور فائنل میں بھی آئے. اور یہ نہیں کہنا پڑا انہیں کہ ہمیں دھکا کس نے دیا تھا. وہ لطیفہ ہے نا کہ بھئی ایک جہاز کے عرشے سے ایک بچہ گر جاتا ہے، جہاز میں ایک شخص کودتا ہے، اس بچے کو پانی میں سے بچا کر لے آتا ہے تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ بھانڈا پھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے لیکن مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو ہم اصل میں دھکے میں جو ہے وہ سارا کام چلتا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باری میں آگے نہیں نکلتے. یہ ساری باتیں ہیں. میرے خیال میں ہم ان ساری باتوں کو جو ہے وہ ہمیں اپنے قومی جو شناخت اور ہمارا کلچر ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. اور اوورسیز پاکستانیز اور ایم کیو ایم پاکستان کے اوورسیز کارکنان جو یہاں موجود ہیں، ایک ایک کارکن ایم کیو ایم کا اور ایک ایک پاکستان کا سمندر پار پاکستانی پاکستان کے لیے ایسٹ ہے، ایم کیو ایم کے لیے ایسٹ ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے
جہاں میں نے انتظامی یونٹس کی بات کی، لینڈ ریفارمز کی بات کی، ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کی بات کی، 140A کے تحت نچلی سطح پر اقتدار، اختیار اور وسائل منتخب کرنے کی بات کی، ایمپاور کرنے کی بات کی ایک عام آدمی کو، ایک مڈل کلاس کو، ایک عام آدمی کو. وہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ روزگار میں بھی انصاف ہونا چاہیے. ماں سوائے بہت ہی مخصوص علاقے جو پاکستان کے واقعی میں پسماندہ ہیں، جہاں بنیادی تعلیم بھی نہیں لوگوں کو میسر آ رہی، یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ جو کہ آئینی طور پر ختم ہو گیا ہے، اور اس کوٹا سسٹم پر بھی جب عمل درآمد ہوا تو اس کے تحت بھی سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا 40% نہیں ملا. تو یہ جو روزگار دینے میں ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے. اور ہمارا اکثر برین ڈرین پورے پاکستان سے، یہ جو برین یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیمو چلانے والا ہے، یہاں ایک یونیورسٹی کے چانسلر موجود ہیں جنہوں نے ایک بہت اچھی یونیورسٹی یہاں پر قائم کی ہے، اور ایک ہائیلی جو ہے وہ ایک اچھی ریٹنگ والی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم یہ کام یہاں کر سکتے ہیں، سارے کام ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، تو ہم یہ مطالبہ بھی قومی ایجنڈے میں شامل کریں کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق جو سپریم کورٹ اور آئین نے دیا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے 2018 کے لیے. سمندر پار پاکستانیوں کو صرف ووٹ دینے کا حق نہیں، بلکہ انہیں پاکستان میں الیکشن لڑنے کا بھی حق جو ہے ملنا چاہیے. سمندر پار پاکستانیوں کو ان کے تجربے کو، ان کی تعلیم کو، ان کے ایکسپوجر کو، ان کے جو کچھ انہوں نے یہاں سیکھا ہے، اس کو چینلائز کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی مواقع کریٹ ہونے چاہیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں، آئی ٹی انڈسٹری میں، ایس ایم ایز میں، ویلیو ایڈیشن میں، یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر یہ اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ بھی لا سکتے ہیں. ان کی شکل میں ڈالر، پاؤنڈز، درہم اور ریال نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ان کی قابلیت، ان کی صلاحیتیں، ان کا تجربہ، ان کا ایکسپوجر، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، اسے پاکستان میں منتقل کرنی. ہمیں آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں آپ چاہیے، ہمیں آپ کی صلاحیتیں پاکستان میں چاہیے، ہمیں آپ کا تجربہ پاکستان میں چاہیے. پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کو ایک پاکستانی قوم دینے کے لیے، قوم بنانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی ایجنڈا ہے جس پر مجھے نہیں معلوم کہ اور جماعتیں بات کر رہی ہیں نہیں کر رہی. میں یہ آفر کرتا ہوں کہ ہم الیکشن سے پہلے ساری سیاسی جماعت کے رہنما عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آئیں اور وہ اس قومی ایجنڈے پر دیکھیں، ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے، پروگرام ہے، لیکن ایک قومی منشور ہے، قومی پروگرام ہونا چاہیے. ہم سب اس پر اگر مل کر دستخط کریں تو شاید لوگوں کو یہ اعتماد حاصل ہو، لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہم سیاست لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، ہم نظریے کی سیاست کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے قیام کے مقصد کو حاصل کرنے کی سیاست کر رہے ہیں. اسے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے خوابوں کی صحیح معنوں میں تعبیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو باور کرا سکے، انہیں یہ اعتماد دے سکے. اور یہ جو لسانی اسپلٹ ہے، سیکٹیرین ہے، ریلیجس ہے، علاقائی ہے، صوبائی ہے، مذہبی ہے، اور اس کے بعد سیاسی بھی ہے. There is no one leader in Pakistan who can claim to command the confidence of nation, of the whole nation. کوئی ایک لیڈر ہے جو پوری قوم کا اعتماد رکھتا ہو. کوئی پنجاب سے ہے، کوئی ہزارہوال سے ہے، کوئی کے پی کے سے ہے. کسی کے پاس پورے پاکستان کا مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کا مینڈیٹ بھی سپلٹ ہے، پاکستان کا مینڈیٹ بھی بہت منقسم ہے. تو اس منقسم مینڈیٹ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ we all have to rise above the occasion. ہمیں اس تفریق،
اس تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک قومی سوچ کو اپنانا ہوگا، اور اس قومی سوچ کو اپنانے کے ساتھ ساتھ تھنک گلوبل اینڈ ایکٹ لوکل. عالمی سوچ دنیا کہاں ہے؟ آج قطر کے ساتھ جو کچھ ہوا، مڈل ایسٹ کی سچویشن ہمارے لیے کوئی بہت سازگار اور کوئی موافق صورتحال نہیں ہے. اٹ از بہت انسٹیبل سچویشن ہے. پاکستان میں آج بھی پارا چنار میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، کئی بے گناہ پاکستانیوں کی جانوں کا اتلاف ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم پر بھی نیشنل ایکشن پلان ہے، بٹ وی ہیو ٹو ہیو اے کاؤنٹر نیریٹو. ایک پرو ایکٹیو نیریٹو کی ضرورت ہے جی. مدرسوں کی اصلاحات کی ضرورت ہے، ججوں، استغاثہ، گواہوں کے تحفظ کے قوانین بنانے کی ضرورت ہے. ایک کمیونٹی پولیس کا نظام، چوکیداری کا نظام، کیونکہ ٹیررزم کا خاتمہ جب ہوگا جب انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا. دہشت گردی انتہا پسندی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. انتہا پسندی کا رجحان ہمارے یہاں عام ہے. ہمیں اپنے محلوں میں نظر رکھنی ہوگی. نو یور نیبر. کرایہ دار کون ہے، میڈ کون ہے، سرونٹ کون ہے، نوکر کون ہے، نیا آدمی کون آیا ہے. نو یور نیبر از دی بیسٹ کی ٹو انشور سسٹینیبل پیس and stability. Know your neighbor. If you don't know your neighbor, you are out. چوکیداری کا نظام، کمیونٹی پولیس کا نظام، میئر کی اختیارات میں بھی جرائم کا خاتمہ، امن کا قیام. بلدیاتی اداروں کو یہ اختیار بھی پوری دنیا میں ہے، یہاں کی کاؤنٹیز میں ہے، باروز میں ہے، پوری دنیا میں یہ نظام ہے، تو وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ بڑا طویل ٹال ایجنڈا معلوم دیتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. پوری دنیا نے اسی ایجنڈے کو اختیار کر کے where the world is today, we have to know how the world is, what it is today and where it is today. We also have to know. یہ راتوں رات دنیا نے ترقی نہیں کی، وہ بھی کسی مرحلے سے گزرے ہیں، ہمیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے. لیکن ہم نے تو اس کا آغاز بھی نہیں کیا. ہم نے تو 11 اگست کی تقریر تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو ہمارے آئین کا لازمی حصہ ہونی چاہیے تھی، سبسٹینٹیو پارٹ ہونی چاہیے تھی. بٹ انفارچونیٹلی 11 اگست اسپیچ ہیز بن نصاب سے نکال دیا گیا ہے، آئین سے نکال دیا گیا ہے، ہماری تاریخ سے نکال دیا گیا ہے، کہ جہاں ہر پاکستان آئین جو ایک سافٹ ویئر ہے ہمارا. 11 اگست کی اسپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ سافٹ ویئر دیا تھا، وہ پروگرام دیا تھا کہ ہاؤ دس کنٹری ول پروڈیوس دی بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. 11 اگست کو اس اسپیچ میں یہ نسخہ ہمیں دے دیا گیا تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا ہندوز میں گو ٹو دا ٹیمپلز، کرسچنز میں گو ٹو دیئر چرچز، پارسیز میں گو ٹو دیئر، جو جیوز میں گو ٹو دیئر سائناگوگس، اینڈ مسلمز میں گو ٹو دیئر ماسکس. اینڈ وین دے کم آؤٹ آف دیئر پلیسز آف ورشپ، دے آر آل ایکول پاکستانیز، ٹو بی ریسپیکٹڈ ایکولی، ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی اینڈ ناٹ ٹو بی ڈسکریمنیٹڈ. یہ ساری باتیں قائد اعظم محمد علی. لیکن آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تو 11 اگست کی اسپیچ کچھ اس طرح ہوتی کہ شیعز میں گو ٹو دیئر امام بارگاہ، آغا خانیز میں گو ٹو دیئر جماعت خانہ، بوریز میں گو ٹو دیئر جماعت خانہ، اینڈ دی بریلوی سنیز میں گو ٹو دیئر ماسک، دی دیوبندی اینڈ ادر سنیز میں گو ٹو دیئر ماسک. ٹھیک ہے نا؟ اینڈ ونس دے کم آؤٹ آف دیئر پلیسز آف ورشپ، دے آل ول بی equal Muslims and equal Pakistanis and one Muslims and one Pakistanis. یہ قائد اعظم کو آج اپنی تقریر کو بدلنا ہوگا. آج پاکستان کو اس نہج پر ہم سب نے اپنی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے شروع کرنا ہے،
ایک قومی ایجنڈے پر کام کرنا ہے اور سب کو مل کر کام کرنا ہے اور لوگوں کو اعتماد دینا ہوگا. میری گفتگو کو میں یہاں ختم کر کے صرف یہ کہوں گا, مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو چھٹی دوں گا. آپ شاید سمجھے تھے کہ یہ فری افطار ہے, لیکن دیر از نو فری لنچ. کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی ہے, ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو یہ تو آپ سستے میں چھوٹ گئے, رمضان تھا آپ کو ایک تقریر سننی پڑی, ورنہ عدنان صدیقی بھی ایک تقریر کرتے, موید بھائی بھی ایک تقریر کرتے, جنید بھائی فہمی بھی کرتے, وکیل جمالی بھی ایک تقریر کرتے. تو آج آپ سستے میں چھوٹ گئے ہیں. لیکن رمضان میں آپ آئے, شارٹ نوٹس پر آپ کو بلایا گیا, آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی کی, ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر ملک کے لیے بہتر حالات پیدا کریں گے. ہم اپنی کوششیں کریں گے انشاءاللہ. اور تو مجھے یہ کہنا ہے آخر میں کہ ہم نے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا اربن سندھ کے کیس کو. آرٹیکل 140A کی پٹیشن دی ہے, سینسس کی پٹیشن دی ہے. اب انشاءاللہ کوٹا سسٹم جو روزگار میں ناانصافی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی بھی پٹیشن بہت جلد ہم سپریم کورٹ میں لے جائیں گے. اور ہم اپنی یوتھ کو انصاف دلانا چاہتے ہیں, یوتھ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی جو اقلیتیں ہیں, جو مائنارٹیز ہیں, ان کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ان کو برابر کا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم ایمانداری سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور بہت نیک نیتی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہماری نیتوں پر شبہ کرے, ہمارے اخلاص پر شبہ کرے. اور کوئی ہمیں روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنا دشمن نہیں بنائیں گے. ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمارے درمیان کوئی دشمنی, کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے. جہاں میں نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو امپاور کریں گے, انہیں الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے, وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان میں نوجوانوں کو بھی سب سے زیادہ ٹکٹ انشاءاللہ, دعویٰ کوئی بھی کرے لیکن آپ تناسب دیکھ لیجئے گا, سب سے زیادہ نوجوانوں کو بھی جب امپاورمنٹ کی بات آتی ہے سب سے زیادہ الیکشن میں ٹکٹ انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان دے گی. ایک نیشنل ایجنڈا اور ہے کہ ٹکٹ نوجوانوں کو زیادہ دے, ڈائریکٹ الیکشن میں بہنوں کو, بیٹیوں کو اور خواتین کو بھی زیادہ ٹکٹ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ بہت کم پارٹیاں ہیں جو یہ ریزرو سیٹ پر آتی ہیں, یہ ہماری جو باجیاں ہیں, بہنیں ہیں, یہ صرف ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں. انہیں ڈائریکٹ الیکشن میں بھی انہیں موقع ملنا چاہیے اور انہیں لوگوں کی خدمت کا موقع ڈائریکٹ الیکشن میں بھی دیا جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو اقلیت یا مائنورٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی ڈائریکٹ الیکشن میں ہمیں موقع دینا چاہیے, انہیں بھی ٹکٹ دینے چاہیے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے الیکشن میں یہ روایت ہم شروع کریں, ہم پائنیئر ہوں, ہم اس کا بینر اٹھا کر چلیں اور بتائیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے انشاءاللہ. یہ ساری باتیں اور بہت چیلنجز ہیں, بہت مشکلات ہیں, بڑی رکاوٹیں ہیں, لیکن where there is a will there is a way, ہمت مردہ مدد خدا, man proposes God disposes. تو ہم جب فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی بڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں, اگر سفر ہی نہ کریں تو پھر دریا کیسے پار ہوگا. تو یہ سب باتیں ہماری نظر میں ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ میرے بہت سے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں وہ بھی آج آئے ہیں, میری مسیحی برادری کے لوگ بھی آئے ہیں, ملتان سے بھی لوگ آئے جو سرائیکی ہیں یا جو بھی ہیں. اور یہ خوبصورت گلدستہ ہے. میں اپنے پنجابی بھائیوں سے بھی خاص طور پہ کہوں گا کہ تسی سبھی آزمایا سانو بھی ایک باری آزماؤ, تسی سبھی آزمایا سانو بھی ایک باری آزماؤ, جے تانوں سواد نہ آوے تو پاس کے واپس. یہ منی بیک گارنٹی ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں, ناممکن کچھ نہیں ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں بیٹا, مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے.
میں تمہارے مطالبے میں سمجھ گیا. جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو بیٹھی نہیں ہے دونوں بیٹیاں, وہ بھی جب میری لمبی تقریر ہو جاتی تھی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ ایک بیٹی اور بہن جب رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سسرال کے لیے تو اس کو وسوسہ ہوتا ہے کہ ساس سسر کیسے ہوں گے, نند کیسی ہوں گی, اور خوف ہوتا ہے. لیکن ایک ووٹر کے دل میں بھی یہ خوف, ایک پاکستانی کے دل میں خوف, یہ جو چیلنج ہے نا چینج کا, تبدیلی کا, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وسوسے کو نکالے کہ ربا وہ جو بیٹی دعا کرتی ہے کہ ربا یا تے سس چنگی ہوگی, ربا یا تے سس چنگی ہوگی یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوگی. تو اس خوف کو بھی دل سے نکال لیں کہ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا, ساس کا سسرال کا دل جیتنا ہے بھائی. لینڈ ریفارمز کرنے ہیں, مدرسے ریفارمز کرنے ہیں, ایجوکیشنل ریفارمز کرنے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں ساس اور نند پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھی اور بہو آگے بیٹھ کے گاڑی چلا رہی ہوگی. پھر یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ ریفارمز کا جادو ہے. پاکستان میں بھی ریفارمز, پولیٹیکل, سوشل, اکانومک, ہر طرح کے ریفارم ایجنڈا کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک شعر آخر میں پڑھ دوں گا. ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا سیٹ اپ 23 اگست سے پہلے یہاں کام کر رہا تھا, جو اپنے آپ کو ایم کیو ایم کہتا ہے, ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے رجسٹرڈ ہے بھائی. ایم کیو ایم یو ایس اے بھی ہمارے نام سے رجسٹرڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایم کیو ایم پاکستان یو ایس اے چیپٹر بھی ہمارے نام سے رجسٹرڈ ہے. تو اگر کسی کو 2 ہاتھ کرنے ہیں تو ہم عدالت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. امریکہ کا بھی عدل و انصاف کا نظام اور پاکستان کا بھی طے کر دے گا کہ بھائی کون ایم کیو ایم ہے اور کون ایم کیو ایم نہیں ہے. عوام کی عدالت تو 2018 میں انشاءاللہ کرے گی, لیکن یہ عدالتوں میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. تو جو یہ سیٹ اپ سو کالڈ آپریٹ کر رہا ہے, کلیم کر رہا ہے, اس کو ایم کیو ایم پاکستان کے الیکٹڈ کنوینر کی حیثیت سے اپنی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے ذریعے سے میں یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ اس سیٹ اپ کو ہم ڈیزالو کرتے ہیں جو یہاں موجود تھا, اور ایک نئے سیٹ اپ کا آج ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگوں کے نام کا پہلے اعلان کرتا ہوں. سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی ایم کیو ایم, فرحت حسیب صاحبہ, حسیب بھائی کی وائف ہیں, اٹلانٹا میں ہیں, یہ خاتون ہے اور یہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی رکن ہوگی انشاءاللہ. دوسری خاتون ہیں مسز رانا فرحت, یہ فلوریڈا کی ہیں, فرحت خان بھائی کی وائف ہیں, یہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی ممبر ہیں. مجھے لگتا ہے افطار میں آپ نے کھلایا, گھر میں تالیاں کم بج رہی ہیں. نیو یارک سے ہیں ڈاکٹر انوار احمد, یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر انوار احمد ایک اور ممبر ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے. لاس اینجلس سے ہیں وسیم زیدی, ایک اور لاس اینجلس سے اشتیاق حسن. سینٹ لوئس سے ہیں ڈاکٹر یاسر. یوسٹن سے ہے میجر نجمی, ایک اور یوسٹن سے ہے محمد ظہیر. شکاگو سے ہیں شہزاد بیگ, وہ تو نظر آ جائیں گے, سامنے آ جائیں میرے خیال میں. شہزاد بیگ آ جائیں, سامنے آ جائیں. باقی سے ادھر آ جائیں. کوئی برد کھلوا نہیں ہے, بس آ گیا. دوسرے ہیں شکاگو سے الطاف علی, الطاف علی. نیو جرسی سے ہیں ہدا خان. فلوریڈا سے ہیں ایس محی الدین, ایکس ایم پی اے. فیلیڈیلفیا سے ہے عمار فاروقی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور ایک 14ویں ساتھی کا نام ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اگر ہوا تو پھر ہم خبر کے ساتھ بھیج سکتے ہیں, دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. یوسٹن سے یہ ہے, بلکہ ڈیلس سے. اچھا جی,
یہ کمیٹی ہو گئی. اس کے اوپر 4 آفس بیئررز ہیں اس کمیٹی کے ساتھ. اسی آرگنائزنگ کمیٹی میں ہیں, ممبر بھی ہیں لیکن آفس بیئررز ہیں. جو پہلے آفس بیئرر ہیں امریکہ MKM پاکستان چیپٹر کے جوائنٹ آرگنائزر وکیل جمالی بھائی, جو کہ ایکس MPA بھی ہیں. بڑے ہو جائیں. دوسرے جوائنٹ آرگنائزر کا تعلق میرے خیال میں کہاں سے, ڈیلس سے ہیں اسد صدیقی بھائی, جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں. دوسرے جوائنٹ آرگنائزر اسد صدیقی. تیسرے جوائنٹ آرگنائزر ہیں ارشد حسین بھائی, نیو جرسی سے, وہ یہاں موجود نہیں ہیں, نیو جرسی سے. چوتھے آرگنائزر بھی شکاگو کے ہیں, تو شکاگو والوں نے زیادہ کوٹا لے لیا اس مرتبہ. تو خیر, اور جو چوتھے آرگنائزر ہیں, وہ جو جوائنٹ آرگنائزر ہیں, وہ معید سینٹ لوئس کے. چوتھے جوائنٹ آرگنائزر ہیں سینٹ لوئس کے معید صدیقی بھائی, یہ بھی ہمارے ایکس MPA ہیں. اور آخر میں جو کیپٹن ہیں, جو سرفراز کی جگہ ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں, میں ان کا نام لیتا ہوں. ان کا تعلق شکاگو سے ہی ہے, تو اس لیے میں نے کہا تھا شکاگو نے زیادہ اسپیس لی ہے. تو عدنان صدیقی بھائی یہ ہمارے آرگنائزر ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے MKM پاکستان USA چیپٹر کے. تو یہ 13 اور 4 17 افراد کی کمیٹی ہے, 4 عہدیدار ہیں, 13 آپ کے اراکین ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ان کی معاونت کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے, ان کو مشورے دینے کے لیے, اپنے تجربے کی روشنی میں 4 ایکس فارمر آرگنائزرز ہیں, وہ ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں. ایڈوائزری کمیٹی بھی بنا رہے ہیں. اس ایڈوائزری کمیٹی میں 4 افراد یہ ہیں. واشنگٹن سے اعجاز صدیقی بھائی, لاس اینجلس سے کمال ظفر بھائی, واشنگٹن سے عباد الرحمان بھائی, اور شکاگو سے جنید فہمی بھائی. ایڈوائزری کمیٹی مشورہ دے گی بھی, اور جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ ایڈوائزری کمیٹی سے مشورہ لے گی. 2 way ٹریفک ہے بھائی, تالی 2 ہاتھ سے بجے. It takes 2 to tango. It takes 2 to tango. 2 ہاتھ سے تالی بجے گی. تو آپ کو بھی مشورے لینے اور انہوں نے مشورے دینے بھی ہیں. اچھا, عام کارکنوں کے لیے صرف یہ ہدایت ہے کہ everybody has a place, nobody should feel insecure. جو ہماری پوزیشن ہے مستقل نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک کلچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرنا ہے. اور اگر ممکن ہو, میری خواہش ہے کہ 1 سال کے اندر ہم امریکہ میں اب ہمارے جو اوورسیز یونٹ ان کا پہلا الیکشن ہم امریکہ سے شروع کریں, اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عدنان صدیقی بھائی ان کی پوری ٹیم 1 سال میں کتنا کام کرتی ہے. اور اگلے الیکشن کے لیے یہ میری خواہش ہے, میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا, تو آپ گھبرائیے نہیں, اس خواہش کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو خواہش ہے کہ ہم اور زیادہ ڈیموکریٹک ہوں اور ہر عہدے کے لیے الیکشن کرائیں, اور انٹرا پارٹی الیکشنز کی اپنی اہمیت ہے اور اس کو بھی صحیح اسپرٹ میں کرانا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہم یہ ڈیموکریٹک کلچر بھی اپنی پارٹی میں ہم قائم کر سکیں, یہ بھی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایڈوائزری کمیٹی, تو ایک آرگنائزرز ہو گئے جو آفس بیئرز 4, 13 سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی, پھر ایڈوائزری کمیٹی کے 4 اراکین. ایک شعبہ بھی ہم نے قائم کر دیا ہے, اس کا بھی اناؤنسمنٹ میں کروں گا. 2 افراد تو آرگنائزنگ کمیٹی کے ہی ہیں اس میں, ایک ہمارا ساتھی ہے, اس کو ہم نے اسپیشلی لیا. یہ بھی ایک مرکزی کمیٹی ہے, اس کی اہمیت بھی مرکز کی طرح کی ہے. گو کہ وہ ساتھی آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں ہوں گے لیکن اس کمیٹی میں ہے. تو اب سینٹرل میڈیا سیل آف USA چیپٹر MKM پاکستان, تو میڈیا سیل کے انچارج ہیں ڈاکٹر انوار بھائی, جو کہ میڈیا سیل کے انچارج ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا, ان تینوں کے اوور آل انچارج
ڈاکٹر انوار بھائی ہوں گے اور ان کے ساتھ جوائنٹ انچارج ہیں وسیم، بلکہ جوائنٹ کہہ نہ گئے وسیم زیدی بھائی، اور ایک اور جوائنٹ انچارج ہیں ذیشان مرزا بھائی۔ یہ سوشل میڈیا کو ایکسکلوزیولی دیکھیں گے، لیکن یہ میڈیا سیل کا پارٹ ہے اور اس میڈیا سیل کو ہم مرکزی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شعبہ ہم نے بنایا، گہوارہ ادب کو بھی آپ ایک مرکزی شعبہ بنا لیں، اور پاکستان کے گہوارہ ادب جو APMSO کے تحت کام کرتا ہے اس سے الگ کر کے آپ اپنی USA چیپٹر کا ایک گہوارہ ادب بنائیں، اور اس کے بھی پھر ناموں کا باقاعدہ اور ذمہ داروں کا آپ اعلان کر دیں۔ میں ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ آج بڑی رات بھی ہے اور عید کی تیاریاں بھی ہیں، تراویحیں بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ پڑھیں گے۔ میں اجازت دوں گا اور ایک شعر پڑھ دوں گا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے، جو یہاں آنے کا مقصد، آپ سے ملنے کا مقصد، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، انڈیا پائندہ باد۔ آپ کر لیں، میں کھانے کے دوران نہیں ہوگی صاحب۔